بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل و قدر پیغمبر تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے۔ آپ کی زندگی میں کئی اہم واقعات پیش آئے، جن سے بہت سی عبرت اور رہنمائی ملتی ہے۔ یہاں آپ کی زندگی کا تفصیلی ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب اور قوم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت لاوی تک پہنچتا ہے۔ آپ کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوخبد تھا۔ آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ پیدائش اور فرعون کا خواب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب مصر پر ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون نے خواب میں دیکھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس خواب کی تعبیر جان کر اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نامولود لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا نیل میں بہا دیں۔ فرعون کے محل کے قریب وہ صندوق پہنچا تو اس کی بیوی آسیہ نے آپ کو دیکھا اور اپنی گود میں لے لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے گھر میں پرورش دی اور آپ کی ماں کو ہی آپ کی دایا بنا دیا تاکہ آپ اپنی ماں کے دودھ سے پرورش پائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نوجوانی کا واقعہ۔ جب آپ جوان ہوئے تو ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک قبطی فرعون کا آدمی ایک بنی اسرائیلی کو ظلم کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی مدد کرتے ہوئے قبطی کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ اس واقعے کے بعد آپ کو خوف و لاحق ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ مصر سے نکل کر مدین چلے گئے۔ مدین میں قیام۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک کنویں پر دو بہنوں کو دیکھا جو اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا رہی تھی۔ آپ نے ان کی مدد کی۔ ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آپ کی نیکی دیکھ کر آپ کو اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بیٹی صفورہ سے نکاح کر لیا اور 10 سال تک مدین میں قیام کیا۔ نبوت کا ملنا۔ 10 سال بعد جب آپ اپنے اہل عیال کے ساتھ مصر واپس جا رہے تھے تو کوہ طور کے قریب پہنچے۔ وہاں آپ نے ایک جلتی ہوئی جھاڑی دیکھی۔ جب آپ اس کے قریب گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جا کر اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دے اور بنی اسرائیل کو اس کے ظلم سے نجات دلائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 معجزات عطا فرمائے۔ ایک ید بیضا، آپ کا ہاتھ روشن ہو کر چمکنے لگتا تھا۔ عصا، آپ کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کے دربار میں گئے اور اسے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ فرعون نے انکار کیا اور آپ کو جادوگر کہا۔ اس نے مصر کے ماہر جادوگروں کو بلایا تاکہ آپ کے معجزات کا مقابلہ کریں۔ اللہ کے حکم سے آپ کا عصا تمام جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر یہ معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے اپنی سرکشی برقرار رکھی۔ بنی اسرائیل کی رہائی۔ فرعون کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پر کئی عذاب نازل کیے۔
جن میں طوفان، ٹڈی دل، مینڈک، خون اور جوئیں شامل تھیں۔ آخر کار فرعون نے بنی اسرائیل کو جانے کی اجازت دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل گئے۔ جب فرعون کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے نکلا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا تو پانی میں راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل اسی راستے سے گزر گئے، لیکن جب فرعون اور اس کی فوج پیچھے آئی تو پانی دوبارہ مل گیا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ کوہ طور اور تورات کا نزول۔ بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ تورات اللہ کی کتاب ہے جس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تھے تو بنی اسرائیل نے سامری کے بہکانے پر ایک بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سخت سرزنش کی اور سامری کو سزا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سرزمین مقدس فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی اور انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال کے لیے طیہ کی سزا دی، جس میں وہ بیاباں میں بھٹکتے رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ آپ کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات: آپ کلیم اللہ کہلاتے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کیا۔ آپ کو معجزات عطا کیے گئے جیسے ید بیضا اور عصا۔ آپ کو بنی اسرائیل کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی قربانی، صبر اور اللہ پر ایمان کا عظیم نمونہ ہے۔ آپ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، حق کے راستے پر قائم رہیں اور مشکلات کا صبر سے سامنا کریں۔